بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تفسیر قرآن کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم سورۃ الناس کی تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے تعلیمی قرأت ہوگی، اس کے بعد پھر ترجمہ ہوگا، ترجمے کے بعد پچھلی صورت سے اس کے تعلق کو واضح کیا جائے گا، صورت کا پس منظر بیان کیا جائے گا، مختصر تشریح ہوگی اور اس صورت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس کو بتایا جائے گا۔ عصری تناظر میں بھی گفتگو کی جائے گی اس صورت پر، اور تجوید کے کچھ اہم احکام بتائے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آخر میں تعلیمی سرگرمی ہوگی اور پھر صورت کی قراءت اور اس کے ترجمے کے ساتھ اس کلاس کا اختتام عمل میں آئے گا۔ تو آئیے اب چلتے ہیں ہم تعلیمی قرأت کی طرف۔ تعلیمی قرأت کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر آیت کو پہلے استاد تلاوت کرے گا، آپ اسے غور سے سنیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک طالب علم اسے دہرائے گا اور آپ بھی اسے ساتھ میں دہرائیں گے۔ کوشش کریں گے کہ اسی طرز پر آپ بھی پڑھیں اور حروف کی ادائیگی اسی طرح سے کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس۔ اب آپ کی باری ہے پڑھنے کی۔ قل اعوذ برب الناس۔ اگلی آیت ملک الناس۔ اب آپ کو پڑھنا ہے۔ ملک الناس۔ الہ الناس۔ إله الناس۔ من شر الوسواس الخناس۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ من الجنة والناس۔ تعلیمی قرأت کے بعد اب ہم ترجمے کی طرف منتقل ہوں گے۔ ترجمہ اس طرح سے کیا جائے گا کہ پہلے ہر آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے تاکہ قرآن مجید کے الفاظ کا معنی آپ کے ذہن میں بیٹھے، اور اس کے بعد پھر آیت کا پورا با محاورہ ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس انسانوں کے رب کی۔ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ ملکی بادشاہ، الناس انسانوں کا، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی۔ الہی معبود، الناس انسانوں کے، الہ الناس انسانوں کے معبود کی۔ من شر شر سے، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناسی پلٹ پلٹ کر آنے والے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس انسانوں کے دلوں میں، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنتی جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے، جنوں میں سے یا انسانوں میں سے۔ اب اس کے بعد ہم اس صورت کا پچھلی صورت سے تعلق واضح کریں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلی صورت سورۃ الفلق ہے، اور اس میں سورۃ الفلق میں بیرونی خطرات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لینے کا ذکر ہے، جبکہ اس صورت میں اندرونی خطرات سے پناہ لینے کا ذکر ہے۔ یہ بھی واضح کریں کہ پچھلی صورت میں اللہ کی ایک صفت ذکر کر کے 4 بیرونی خطروں سے بچنے کی بات ہے، رب الخلق۔ اس صورت میں اللہ کی 3 صفات کو ذکر کر کے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ایک اندرونی خطرے سے بچنے کی بات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اندرونی خطرہ زیادہ سنگین اور شدید ہوتا ہے، اس سے بچنے کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ اس صورت کے پس منظر پر گفتگو کریں گے۔ دیکھیں کیا ہے کہ انسان کے آس پاس بیرونی خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کی توہین کر دے، کوئی اس کا مال چوری کر لے، کوئی اس کی جان پر حملہ کرے،
کوئی اسے دوسرے انداز سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو بہت سے بیرونی خطرات ہوتے ہیں، اس کے آس پاس ہی رہتے ہیں۔ لیکن انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس کے اندرون میں ہوتا ہے۔ انسان اگر اندرونی خطرے کا شکار ہو جائے تو اس کی بربادی یقینی ہے۔ جیسے کہ انسان کے اندر اکڑ پیدا ہو جائے، غرور، تکبر پیدا ہو جائے، انسان کے اندر شہوتیں پلنے لگیں اور اس کے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگے، یا اس کے اندر حسد کی آگ بھڑکنے لگے، تو ایسی صورت میں یقینی طور پر برباد ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی انسان چاہے کتنی ہی حفاظت میں گزار لے، لیکن آخرت میں اسے برے انجام سے دوچار ہونا ہی پڑے گا اگر وہ اندرونی خطرات کا شکار ہو گیا۔ لیکن اگر انسان اندرونی خطرے سے محفوظ ہو جائے تو بیرونی خطرات اس کی عاقبت نہیں بگاڑ سکیں گے، دنیا میں نقصان تھوڑا بہت پہنچائیں گے جتنا ان کے بس میں ہوگا۔ شیطان دل میں بار بار وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہی اندرونی خطرہ ہے۔ آدمی کو سب سے زیادہ اسی سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں، مختصر تشریح پیش کریں گے۔ قل اعوذ برب الناس، اللہ سارے انسانوں کا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی انسانوں کے کاموں کو بنانے والا اور اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ ملک الناس، اللہ سارے انسانوں کا بادشاہ ہے، انہیں اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات ماننا چاہیے اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ الہ الناس، اللہ سارے انسانوں کا معبود ہے، سب کو چاہیے کہ اللہ سے محبت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ناراضگی سے بچیں اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ من شر الوسواس الخناس، شیطان کی صفت یہ ہے کہ وہ سامنے نہیں آتا ہے، انسان کے دل میں کہیں چپکے سے دبکا رہتا ہے اور بار بار آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر جادو بکتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان ابلیس اپنے اس کام کے لیے جنوں کو بھی استعمال کرتا ہے اور انسانوں کو بھی۔ من الجنۃ والناس، تو جن اندر سے بہکاتے ہیں اور انسان باہر سے بہکاتے ہیں، دونوں ہی بہکانے سے باز نہیں آتے، بار بار پلٹ پلٹ کر آتے اور بہکاتے ہیں۔ تو یہ سورت کی مختصر تشریح تھی۔ اس کے بعد اب ہم سورت کا پیغام پیش کریں گے، اس میں ہمارے لیے کیا غور و فکر اور عمل کا پیغام ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو رب مانا جائے، اسی کو بادشاہ مانا جائے اور اسی کو معبود مانا جائے۔ یہ تینوں باتیں تقاضا کرتی ہیں کہ شکر و تعریف اللہ کے لیے ہو، اطاعت اللہ کی ہو اور عبادت بھی اللہ کی ہو۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو بار بار یاد کیا جائے۔ اللہ ہمارا رب ہے، وہی بادشاہ ہے اور وہی معبود ہے۔ یہ خیال اگر تازہ رہے تو شیطان کو بار بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ شیطان کی صفت یہ ہے کہ وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس لیے اپنے دل کی کڑی نگرانی کرنی چاہیے، کہیں کوئی خرابی دل میں جڑ تو نہیں پکڑ رہی ہے، دل کے کسی کونے میں نفاق تو نہیں پل رہا ہے، ایمان کا پودا مرجھانے تو نہیں لگا ہے، اللہ کی محبت پر دوسری محبتوں کا غلبہ تو نہیں ہو رہا ہے، دنیا کی فکر اتنی زیادہ تو نہیں ہو گئی کہ آخرت کا خیال دل سے نکل گیا۔ دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ شیطان کی صفت یہ ہے کہ وہ بار بار حملہ آور ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر وقت ہوشیار رہے، کسی بھی وقت غافل نہ رہے، غم کا موقع ہو یا خوشی کا، کسی چیز کی لالچ ہو یا کسی بات کا ڈر ہو۔ شیطان ایسے ہر موقع پر اپنا داؤ آزماتا ہے، اس لیے ہر موقع پر شیطان کی چال پر نظر رہنی چاہیے۔ بہکانے والے انسان یہ چکنی چپڑی باتوں کا سہارا لیتے ہیں، وہ خیر خواہ کے روپ میں ملتے ہیں، اس لیے انسانوں کی چکنی چپڑی باتوں میں ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی کہی ہوئی بات مجھے اچھے انجام تک لے جانے والی ہے یا خراب انجام تک۔ نصیحت کرنے والے انسانوں سے کبھی بیزار نہیں ہونا چاہیے اور بہکانے والے انسانوں کو کبھی دوست نہیں بنانا چاہیے۔ عصری
تناظر میں کچھ گفتگو کریں گے اس صورت پر۔ جس طرح سے ہر کام پہلے مینول ہوتا تھا، اب وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو رہا ہے، ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کی مدد سے، اسی طرح سے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کا کام بھی اب نہایت ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کی مدد سے لیا جاتا ہے۔ شیطانی طاقتوں نے دنیا بھر کے انسانوں کے دل و دماغ کو مکمل طور پر یرغمال بنا کر بربادی کے راستے پر ڈال دینے کا مشن چھیڑ رکھا ہے۔ جدید دور کی ہلاکت خیز ٹیکنالوجی کی وسوسہ اندازیوں اور دسیسہ کاریوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ لینا ضروری ہے۔ کم سن بچوں کے معصوم ذہنوں کو شیطانی پھندوں سے بچانے کے لیے بچپن سے ہی ان کے دلوں میں وہ ایمان جاگزی کرنا ضروری ہے جو ان کی ہر آن حفاظت کرے۔ اب اس کے بعد ہم تجوید کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نون پر جب تشدید ہوتی ہے تو اسے کیسے پڑھیں گے، اس پر گفتگو کریں گے۔ تو نون پر جب تشدید ہوتی ہے تو اصل میں وہ دو نون ہوتے ہیں، پہلا نون ساکن ہوتا ہے، دوسرا نون متحرک ہوتا ہے۔ تشدید کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ غنّے کے ساتھ ادغام والا حکم جو ہے وہی یہاں پر لاگو ہوتا ہے۔ تو اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ نون پر جب تشدید ہوتی ہے تو پہلے نون میں غنّہ ہوتا ہے جسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہوگی، کھینچنے کی مقدار۔ یہ آپ دیکھیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، الخناس، صدور الناس اور والناس، تو ان سب میں نون پر تشدید ہے۔ تو ان سب میں یہاں نون پر تشدید ہے، تو اس نون کو غنّے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد تعلیمی سرگرمی پیش کی جائے گی۔ تو آپ کے سامنے ایک دلچسپ قسم کی تعلیمی سرگرمی پیش کی جائے گی، اسے آپ غور سے دیکھیں اور اپنے طور پر آپ حل کریں، یعنی یہاں پر بھی حل کیا جائے گا اور آپ اپنے طور پر بھی طے کریں۔ یہاں پر یہ ہوگا کہ ایک خیمہ اچھی بات کا ہے اور ایک جو ہے وہ بری بات کا ہے، تو یہاں پر مختلف باتیں پیش کی جائیں گی، اس میں سے کون سی اچھی بات ہے کون سی بری بات ہے وہ آپ بھی اپنے طور پر اپنے آپ کو بتائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کے جوابات کتنے صحیح اور کتنے غلط ہوئے۔ تو اللہ کی عبادت کرنا مگر شرکیہ عقیدے والے سے روحانی علاج کروانا، یہ بری بات لگ رہی ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی صفات کو بار بار یاد کرنا، یہ اچھی بات لگ رہی ہے۔ پختہ یقین رکھنا کہ شیطان وسوسوں کے علاوہ ہم سے زبردستی کام نہیں کرا سکتا، تو یہ یقین رکھنا یہ بھی اچھی بات لگ رہی ہے۔ اللہ ہی کو رب، بادشاہ، معبود اور پناہ دینے والا ماننا، تو یہ بھی اچھی بات لگ رہی ہے۔ شر کو پھیلتے ہوئے دیکھ کر چپ رہنا اور اللہ کی پناہ لینے میں غفلت برتنا، تو یہ بری بات لگ رہی ہے۔ یقین رکھنا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو یہ اچھی بات لگ رہی ہے۔ مخلوق کے شر سے صرف اللہ کی پناہ لینا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ دل کو اللہ کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہیں رکھنا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس کے اندرون میں ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ ڈر اور خوف سے مشرکانہ تعویذ پہننا، ڈر لگ رہا ہے تو تعویذ پہن لی مشرکانہ قسم کی، تو یہ بری بات ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کے لیے جادوگر کا سہارا لینا، یہ بھی بری بات، تو یہ جواب درست ہے سب۔ اب اس تعلیمی سرگرمی کے بعد ہم آخری چیز کی طرف بڑھیں گے اور وہ ہے قرأت اور ترجمہ۔ تو ایک ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی جائے گی، آپ اسے غور سے سنیں گے اور اس کا ترجمہ بھی لکھ کر آئے گا، آپ اسے غور سے دیکھیں گے۔ قل اعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اسی کے ساتھ تفسیر قرآن کلاس کا یہ سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی باقی تمام صورتوں کو بھی سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔